اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہادت امام علی علیہ السلام کے واقعات میں جہاں غلاف کعبہ پکڑ کر قسم کھا کر قتل کے عہد کیے گئے تھے، وہاں ایک کردار قطامہ لعینہ کا بھی ہے۔ قطامہ لعینہ کی خوبصورتی، دلربائی اور جمال نے اسے شہر میں رباب کے نام سے مشہور کر رکھا تھا۔ نہروان میں اپنے باپ اور بھائیوں کے قتل کے بعد امام علی علیہ السلام کے مخالفین میں شمار ہوتے تھے۔ سعید جو کہ 20 سال کا جوان تھا، اپنی جوانی کے ایام اپنے دادا ابو رحاب کے ہمراہ حضرت عثمان کے گھر میں گزارے۔ جنگ جمل میں شکست کے بعد سعید مکہ میں لوٹ آیا۔ یہ اسی انتقام کے جذبے کے تحت کوفہ معلومات اکٹھی کرنے آیا۔ یہاں اس نے نقاب میں رباب کو دیکھا تو اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ رباب کا اصل نام قطام تھا۔ قطام نے اسے اپنے جال میں پھنسایا اور امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قتل پر آمادہ کر لیا اور اس سے معاہدہ بھی لکھوا لی۔ اچانک سعید کو واپس مکہ اپنے بوڑھے دادا سے ملنے جانا پڑا، جہاں اس کے دادا نے اسے حقیقت سے آشنا کرایا اور قتل امام علی علیہ السلام سے باز رہنے کی نصیحت کی اور اس سے عہد کیا کہ وہ ان نصیحتوں پر عمل کرے گا۔ رات کو مکہ میں کعبہ میں گیا، جہاں اس نے 3 افراد کی خفیہ باتیں سنی جو امام علی علیہ السلام اور کچھ دوسرے افراد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ ایک نے کوفہ، ایک نے مصر اور ایک نے شام جانا تھا۔ انہوں نے غلاف کعبہ پکڑ کر اس کام کو کرنے کا وعدہ کیا۔ سعید کوشش کے باوجود انہیں نہ پہچان سکا، صرف یہ پتا چلا کہ ان میں سے ایک مصر کا ہے۔ سعید کوفہ گیا تاکہ قطام کو کسی نہ کسی طرح اس کام سے باز رکھنے کے لیے راضی کر سکے۔ وہاں اس نے قطام سے ملاقات کی اور اسے اپنے دادا سے ملاقات، خانہ کعبہ کے واقعہ کا قصہ سنانے کے بعد اپنے دادا کی فراہم کردہ معلومات میں سے یہ بھی بتایا کہ مصر میں امام علی علیہ السلام کے مخلص فداکار جمعہ کے دن ایک خفیہ مقام پہ میٹنگ کرتے ہیں۔ سب اس نے اپنی اندھی محبت کے زیر اثر کہہ دیا۔ قطام نے ناز و نخرے اور حیلہ و مکر سے اسے فریب دیا اور اپنے ارادے سے باز رہنے اور شادی کا دھوکہ دے کر اسے رخصت کیا۔ سعید اس مصری قاتل کی تلاش کرنے کے لیے شہر قسطاط جانے سے پہلے قطام سے ملا اور یہ ساری کہانی اسے سنائی۔ ان کے جانے کے بعد قطام نے اپنے غلام وردان کو کہا کہ وہ مصر جائے اور سعید کے پہنچنے سے پہلے وہاں عمر و آس کو اس کے قتل کی خبر پہنچائے اور سعید اور اس کے کزن عبداللہ کے بارے میں بتائے تاکہ وہ سعید کو یا تو قتل کر دے یا پھر قید، تاکہ وہ تاریخ آ پہنچے جس دن ان 3 افراد نے ان 3 افراد کا قتل کرنا ہے اور سعید یہ خبر امام علی بن ابی طالب علیہ السلام تک نہ پہنچا سکے۔ اس طرح کسی کو ان کے ارادے کی خبر بھی نہ ہو پاتی اور ان کا کام بھی ہو جاتا۔ جانے سے پہلے انہوں نے کسی طرح سعید کے ہاتھ کا لکھا ہوا معاہدہ امام علی علیہ السلام کے قریبی افراد میں سے کسی کے حوالے کر دیا۔ سعید اپنے کزن عبداللہ کے ساتھ جب قسطاط پہنچا اور محبان امام علی علیہ السلام میں سے کسی کو تلاش کرنے لگا، عین اسی وقت اس کا کزن عبداللہ جب خفیہ جلسہ میں امام علی علیہ السلام کے بارے میں کیے گئے منصوبہ کے بارے میں بتا رہا تھا، اسی لمحہ چھاپا پڑا اور سب گرفتار ہو گئے، کیونکہ ان سے پہلے قطام کا غلام وردان وہاں پہنچا۔ سعید عبداللہ کی تلاش میں عین الشمس کی طرف گیا۔ راستے میں ایک اور حادثہ ہوا اور اس کی ملاقات حولہ نامی ایک لڑکی سے ہوئی، جس کے باپ نے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کے لیے 1000 درہم میں تلوار بنا کے دی تھی اور 1000 درہم کا زہر اس پہ لگایا تھا۔ اس نے سعید کو اپنے باپ اور ابن ملجم مرادی لعنتی کی ملاقات کی تفصیلات بتائیں۔ سعید نے وہاں سے حولہ کی مدد سے اپنی جان بچائی۔ وہاں کوفہ میں ابن ملجم کو قطام نے اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا لیا تھا اور اس سے شادی کا مہر امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا سر رکھا تھا اور اس سے شادی کا مہر امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا سر رکھا تھا۔ ابن ملجم نے اسے بتایا کہ وہ اسی کام کے لیے یہاں آیا ہے۔ قسطاط سے سعید حولہ کے غلام بلال کے ساتھ کوفہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خبر دینے کے لیے آ رہا
اور یہاں سے کتام نے اپنے غلام وردان کو کہا تھا کہ وہ کوفہ سے باہر کستاد سے آنے والے راستے میں ہی ان کا کام تمام کر دے، مگر یہ نہ ہو سکا۔ ابن ملجم ماہ رمضان کی 19 کی شب مسجد کوفہ میں پہنچ گئے۔ جب سعید رات کو دیر گئے یہ خبر دینے کے لیے وہاں پہنچا تو اسے اس کی سابقہ معاہدہ کی کاپی ملنے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی کوئی بات نہ سنی اور اس طرح ابن ملجم لعنتی اپنے کام کو کر گزرا اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہید ہو گئے۔ صبح جب سعید کو کمرے سے نکالا گیا تو پھر فائدہ نہ ہوا۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کتام لبابہ کے ساتھ حولہ سے بدلہ لینے کے لیے کستاد کی طرف گئی اور وہاں عمر و آس سے ملاقات کی، جہاں بعد میں حولہ نے ان کے تمام منصوبہ کے بارے میں بہت بہادری کے ساتھ پردہ چاک کیا۔ عمر و آس نے انہیں زندان میں ڈال دیا، جہاں سے کتام کے غلام نے انہیں حفاظت پہ مامور افراد کو قتل کرنے کے بعد آزاد کرایا۔ زندان میں کتام نے اپنے غلام کے ساتھ مل کے لبابہ کو قتل کر دیا۔ نہروان میں شکست کے بعد اس کے کچھ رشتہ دار دمشق میں چلے گئے تھے اور وہ ان کی طرف جانے کے لیے راستے میں غوط کے مقام پہ پہنچ، جہاں سعید اپنے دوستوں کے ساتھ پہلے سے رکا ہوا تھا۔ کسی کو ایک دوسرے کی وہاں موجودگی کی خبر نہ تھی۔ حولہ کے غلام بلال نے انہیں وہاں دیکھ لیا۔ موقع پا کے اس نے پیچھے سے کتام کو پکڑ کے جا لیا۔ اس لمحہ کتام نے بلال سے کہا کہ میں جوان ہوں اور ایک تیرے جیسے جوان کو چاہتی ہوں۔ بلال اس کے جال میں نہ پھنسا اور بلال نے یہ کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قتل کا انتقام ہے اور اس کا سر کاٹ کے عبداللہ کے پاس لے آیا۔ اس واقعہ کے پیچھے تمام کرداروں کو عوام کے سامنے فاش کرنا آج بھی محققین اور عاشقان اہل بیت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کی ڈوریں بھی اس گروہ خبیث یہود کی طرف ہی جاتی۔ یہ مضمون جرجی زیدان کی لکھی گئی کتاب کتام اور امام علی علیہ السلام کی شہادت میں اس کے کردار کو سامنے رکھ کر لکھا گیا۔ کتام لعینہ جس نے نہ صرف ملعون ابن ملجم کو نیا لالچ دیا بلکہ کتامہ نے وردان بن مجالد نامی شخص کے ساتھ اپنے قبیلے کے 2 آدمی اس کی مدد کے لیے روانہ کی۔ اشس بن قیس کندی جو کہ امام علی علیہ السلام کے ناراض سپاہیوں اور اپنے زمانے کا زبردست چاپلوس اور منافق آدمی تھا، حضرت امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش میں ان کی رہنمائی کی اور ان کا حوصلہ بڑھاتا۔ جب آپ محراب میں داخل ہوئے اور نماز شروع کی تو پہلے سجدے سے ابھی سر اٹھا ہی رہے تھے کہ شبس بن بحیرہ نے شمشیر سے حملہ کیا، مگر وہ محراب کی طاق کو جا لگی۔